مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے۔ میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام میں نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون، الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے، ہم 14 سال ہو گئے، ہماری 13 سال ہو گئے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ اور گزارے۔ اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے۔ کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، میری جو سیکنڈ وائف تھیں طلاق یافتہ بھی ہیں، ان کے پہلے سے 2 بچے بھی، فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو۔ وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے، صحیح ہے، کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا۔ کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں، ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں، 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو۔ میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو۔ انہوں نے پیغام بھجوا دیا تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا، مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے، ہری پگڑی پہن کے آئے تھے، اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے۔ ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو۔ میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا جی فرمائیے، وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں۔ ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد، اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے۔ کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے۔ میں گیا، فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے، میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں، میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں، پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، وہ الگ رہیں گی، یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھٹے اور جھگڑے، تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی، پہلی والی کی الگ لائف ہے، میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں، آپ گھر آ کے دیکھ لیں، لوکیشن دیکھ لیں، اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں لگاتا، کوئی چرس ورس کوئی بھی، وہ آپ کو رائٹ ہے پورا۔ ویسے بھی چھوٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ۔ تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے، پوچھ جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی، پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی، بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے، بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا، لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ، بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا۔ تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں، آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں، میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لوگ کم بخت کیا کرتے ہیں، دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں، یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے۔ کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے، طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ جب بحث ہوئی، میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں، یہ میرا ہیڈیک ہے، میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی، صحیح ہے نا، دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو، جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں۔ تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ، تو آپ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ مجھ سے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر۔ بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں، میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے، کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے، ینگ تھا میں، اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہونا، میں اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو، تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا۔ اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے۔ میری جتنی ارننگ ہے، اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں، کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں، میرے ہاں اتنا کھائے گی، وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائے گی۔ تو انہوں نے کہا مل ہی نہیں تو نہیں رہا، 2 سال ہو گئے۔ جو بھی طلاق کا سنتا ہے، بچوں کا سنتا ہے، نکاح کا پیغام
نہیں بھیجتا. جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں, بڈھے بڈھے 55 سال 60 سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں, نہیں تو ظاہر ہے بڑھاپا بھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا. تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے. میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے. کہنے 6 مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیں آپ. میں نے کہا میں 6 مہینے کیا آپ سوچنے کے لیے 10 سال کا ٹائم لے لیں, لیکن میں رکوں گا نہیں. مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا, کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں. میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ 4 شادیوں کا فلسفہ ہے کیا. میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا, پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا. میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا. میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دیتے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے. لنگڑی, ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ کمارے سے کر دو. میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا, کیوں, مجھے پتا تھا بھائی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام ہے. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ایپ برداشت کر لو, ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا. مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, ایک ٹینشن ہی لے کے پالتا. لیکن میں جب 4 شادیوں پہ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا, تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا. میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. بہری, گونگی بہری. جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی. میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی بہری لڑکی, بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں, تو ان کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا ڈھنگ کا آدمی. پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرا ہی, تو وہ بھی گونگا بہرا یہ بھی گونگی بہری, دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں بلوٹوتھ کے ذریعے لڑ رہے ہیں, وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھو کوئی گونگی بہری ہوتی تو کم از کم اس کو ہم گھر دے رہے ہیں, الگ ٹھکانہ دے رہے ہیں. لیکن شادی دفتر میں خاتون بیٹھی اور ڈانٹ کے بھگایا انہوں نے مجھے, کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا آپ کا, ایسے بھگایا. میں نے کہا ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا, ہم تو کرے گا, آپ کو نہیں. لنگڑی لڑکیاں, گونگی بہری لڑکیاں اور لقوا کی پیشنٹ, بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا. میں ینگ تھا اور میں 48 سال کی خاتون کو, کنواری تھی لیکن 48 سال کی ہو گئی, رنگ بھی بلیک, ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا نہیں دوسری بیوی میں نہیں بن سکتی. میں نے کہا بیٹھے رہو, انجوائے, اب تک انجوائے انا للہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے, اب تک انجوائے کرو لائف. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں کریں, ان کی مرضی ہے, میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, ان کی مرضی ہے. ان کو شوہر اکلوتا چاہیے تھا. اب 48 سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم 58 سال کا ہونا چاہیے اس کو. یہ بھی کم سے کم بتا رہا ہوں, ورنہ 68 سے کم کا نہیں ملے گا. تو اب کیا ہوا, تو جو ہمارے سسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار, یہ تو یوں یہ تو یوں. میں نے کہا بھائی آپ 6 مہینے سوچیں, آپ 1 سال سوچیں, اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے جائیں. میں باؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو, باؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, آزاد ہنسی خوشی زندگی گزارو. وہ 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے کہہ رہے تھے رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. اچھا میری ایک خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی, خاندان میں کوئی بھی ایسے موقع پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا. وہ خالہ بھی اس لیے دے رہی تھی, وہ بیوہ تھیں اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی وہ, ورنہ وہ بھی کہاں دیتی. تو ان کو لے گیا میں. جب ہم وہاں گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو میرے ساس سسر اللہ ان کی عمر برکت دے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, میری خالہ بھی تھیں, انہوں نے کہا ہاں بھائی بات سب طے ہو گئی کہ بھائی چلو. اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں ہم, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مسلک کو مت دیکھو, صحیح ہے نا, بچی کو گھر مل رہا ہے, ٹھکانہ مل رہا ہے, میاں مل رہا ہے, اور بچے بھی رکھ رہا ہے یہ آدمی, بس اور کیا چاہیے. تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں 4 شادیوں کے فضائل پر. ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کی سمجھ میں آ گیا.
6 مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا مزید 2 سال پہلے 6 مہینے اور. انہوں نے کہا بھائی رشتے آئے اس دوران سب آڑے ترچے آتے ہیں, آڑے ترچے. تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا, مجھ سے پوچھے بغیر کہہ دی. وہ بھی بھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں, ابھی پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر. میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا. یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلی دی ان کو؟ یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں پہ شادی کرتا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے تیرے دنیا میں. میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈیک ہے, لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کے, وہ کوئی پوچھ تھوڑی رہے تھے ہم سے. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, اسی کی تیسی. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں, سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل, 2 ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل, نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا آپشن, اچھے اکلوتے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا آپشن ختم ہو گیا, دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا, تیسرا والا اس کے خیال میں بہت اچھا ہوں, میں نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لیے تیسری پہ بھی کیا ہے بہت اچھا, تو یہ کول ہو پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بم سر مارا کہ نہیں مارا, وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچ لیں, سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ابھی نکاح ہوا تھوڑی ہے, آپ کو بھی حق ہے نہ انکار کر دیں. میں نے کہا انکار کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں. انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے, مل رہے ہیں بڈھے بڈھے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے ہم جاب کروائیں گے, جوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ جاب کرے گی, اور اگر بڈھا آ رہا ہے جو پیسے ہیں تو لیکن بڈھا ہے, وہ پیسہ ہے لیکن بندہ کیا ہے عمر میں بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے. تو پھر وہ میرے سامنے میری ساس سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے اتنی, یہ لفظ ان کا مجھے یاد ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر. اور پھر وہ کہنے لگے کہ 1 نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے, یہ بندہ میں کوئی گھما نہیں رہا بات کو, اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیے, وہ کر رہے تھے نا اس لیے میں پارسل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو, کہ گھما رہا ہے یوں کر رہا ہے ادھر نہیں, ایکچولی اب دیکھیں گے, وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائز ہے. ہاں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں میں, رشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے, لیکن میں گارنٹی دوں کہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوتا, تو کروں گا میں. ابھی آپ کے لیے یہی ہے کہ کروں گا. شادی ہو گئی الحمدللہ, بچے ہیں میرے, بیٹے ہیں, ان سے اللہ کا شکر ہے اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ آئندہ بھی گزارے. گھر مل گیا, ٹھکانہ مل گیا, پھر ہم نے ایک اور بھی کر لی. تو میں ایک مجلس میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا 4 شادیاں. میں نے کہا دیکھیں جس کو ضرورت ہوگی نا اس کی سمجھ میں 4 شادیاں آئیں گی, جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کتابیں بھی سمجھاتے رہو, 2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھے. تو جس لڑکی کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے وہ, یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا, ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہو, وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی, وہ یہ کریں گے. تو دیکھو میری جو 2nd وائف تھی ان کو تو نہ مسئلہ کہ ایک, وہ پھر الگ, اللہ کا شکر ہے وائٹ چینل ہو گیا, وہ بعد میں چینل چینج ہو گیا وہ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھائی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, ان کو نہ اس سے غرض اس نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی, ان کو اس سے بھی غرض نہیں. ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے, خرچہ اٹھا رہا ہے,
اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آئے گا, اس آپشن کو مس مت کرو. تو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی. 4 شادیاں بھی آئیں گی, 2 شادیاں بھی آئیں گی, 3 شادیاں بھی آئیں گی. تو یہ ہماری بہن جو ہے, کیا نام ہے ان کا دوبارہ, ابے وہ کہاں چلا گیا, ماہ رخ راشد صاحبہ, انہوں نے میری تقریر سن لی ہوگی. تو میں مولانا اسلم شعوری صاحب کا واقعہ مکمل کر دوں. تو میں نے حضرت مولانا اسلم شعوری صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. آدمی کو ایک بیوی چاہیے, عورتیں بہت ہیں رشتوں کے لیے, تو لڑکیاں مل جاتی ہیں. تو مرد کی شرطوں پہ شادیاں ہو رہی ہیں. اگر لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, مالدار لوگ 2-2 3-3 رکھ لیں گے, لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, تو پھر لڑکی کی شرطوں پہ شادی ہوگی. دیکھو جب پیپسی کی پروڈکٹ زیادہ ہو تو پیپسی کمپنی انعامی اسکیمیں نکالتی ہے, 4 بوتلوں پہ 5ویں مفت. فریج مارکیٹ میں بک رہے ہیں, بہت ساری کمپنی آ گئی ہیں, اب وہ انعامی اسکیمیں, کیا فریج لے جائیں, 1 سال کی وارنٹی بھی, گھر پہنچانے بھی ہماری ذمہ داری, میکینک بھی, وہ الیکٹریشین بھی ہمارا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, انعامی اسکیمیں. میں نے کہا اب لڑکوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کو طوائف خانوں میں بھی لڑکیاں مل رہی ہیں زنا کے لیے, دوستیوں کے لیے بھی مل رہی ہیں. شادی کی ضرورت لڑکے سے زیادہ لڑکی کو ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب کیا ہے, باپ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, ڈبل بیڈ فری, یہ انعامی اسکیم ہے. بچی سے شادی کر لو, فریج فری. بچی سے شادی کر لو, بلینک چیک پکڑا دوں گا میں تمہیں. تو یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا عورت مارکیٹ سے شارٹ کر دو, اور وہ شارٹ ایسے ہی ہوگی کہ مالدار لوگ 4-4 کر پہ پہلے قبضہ کر لیں, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا پھر شادی ہوگی کس کی شرطوں پہ. دیکھو دوسری شادی میں جہیز نہیں ہوتا, پتہ ہے آپ کو. مرد کہہ رہا ہوتا ہے بھائی دوسری پہ مجھے ایک لڑکی مل رہی ہے, بڑی غنیمت ہے, میں اپنا خرچہ, وہ آفریں کر رہا ہوتا ہے. میں نے کسی شادی پہ جہیز نہیں لیا الحمدللہ, کیونکہ جہیز کی پخ لگاؤ گے رشتے کا انکار ہو جائے گا. آج مرد کو پتہ ہے انکار ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں کر لیں گے, وہاں انکار ہو گیا وہاں کر لیں گے. تو حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب سے میں نے یہ عرض کیا, میں نے کہا حضرت جہیز کے خلاف مہم کامیاب نہیں ہونے والی, کیونکہ بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دے رہے ہیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا اس کا حل یہ کہ مردوں کو 2-3 شادیوں کی ترغیب دی جائے, اور لڑکی سے کہا جائے کہ اگر کنوارا نہیں مل رہا تو کسی سمجھدار کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ ہو جاؤ, اس کی تحریک چلائیں. حضرت نے کہا کہ نہیں آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ شادی دفتر کھولیں بغیر جہیز کے. تجربہ کیا, 3 مہینے بعد میں ان کے آفس ملنے کے لیے گیا. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا کیا رپورٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو درخواستیں آئی ہیں نا, 3.5 لڑکیوں کے مقابلے میں 1 لڑکا, یہ ریشو ہے. 3.5 لڑکی یعنی 7 لڑکیوں کے مقابلے میں بولو 2 لڑکے. اور یہ 7 لڑکیاں وہ ہیں جو سب جہیز دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں آ رہی بات, جہیز دینے کے لیے بھی تیار ہیں, حالانکہ مہم تو یہ تھی کہ جہیز کے بغیر شادی. وہ کہہ رہی ہیں ہم جہیز دے رہے ہیں, ہمارا رشتہ کرا دو. جو جہیز بھی دے رہی ہیں ماسٹر بیچلر سے کم کوئی نہیں ہے, پڑھی لکھی اچھے خاندانوں کی, کنواری بھی بہت ہیں ان میں, صرف طلاق یافتہ بیوہ نہیں ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں لڑکے کتنے آئے ہیں درخواستیں, 2 کی, اور وہ بھی مکھنچو ٹائپ کے, جن میں ایک مکھنچو کو تو میں جانتا تھا, میں نے خود بھیجا تھا اس کو. نہیں آ رہی بات. میں نے کہا کر کے دکھا دو. دکھا دو تو نہیں کہا دکھا دیں ان کی شادیاں. میں نے کہا مسئلہ جہیز نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے, ایک بیوی پر جو قناعت ہے نا, دوسری شادی کی حوصلہ شکنی, یہ نیچرل نہیں ہے, اس کا نقصان نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا, کہنے لگے یار وہ 2% جو لڑکے آئے ہیں وہ بھی محلے کے تھگے ہوئے. میں نے کہا دیکھیں جو اچھا لڑکا ہوتا ہے نا اس کو محلے والے چھوڑتے ہی نہیں ہیں, اس کو کالج میں لڑکیاں نہیں چھوڑتی, جس کے نمبر اچھے آ رہے ہوں, جو اچھا ہینڈسم ہو, وہ تو لڑکیاں نہیں, اس کو تو خود مائیں اپنی بچیاں کہتی ہیں بھائی یہ اس کو پھانسو کسی طریقے سے اپنی بچی کے لیے, اس کو محلے والے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا پورے محلے میں جس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا وہ آپ کے پاس آیا درخواست جمع کرانے کے لیے, یہ خود اس کے نااہل ہونے کی علامت ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تبھی وہ شادی دفتر گیا کمبخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ ادارہ اب تک چل رہا ہے, رزلٹ. پھر اس میں ایک شادی مولانا نے کروائی, اچھی بھلی اچھے خاندان کی لڑکی تھی, ایک بندے سے کروائی, وہ پھر طلاق دلوائی. میں نے خود, اتنا 2 نمبر آدمی نہیں, وہ ذرا ڈھنگ کا لگ رہا تھا کہ یار یہ ذرا سمجھدار ہے, عالم بھی تھا, پڑھا لکھا بھی ہر لحاظ سے. بعد میں پتہ چلا کمبخت تو سائیکی ہے, وہ بیوی کو مارتا تھا, پیٹتا تھا, دماغی توازن خراب تھا اس کا, وہ نظر نہیں آ رہا تھا پہلی دفعہ میں, اس کو دورے پڑتے تھے اس کو. ایک شادی ہوئی ہے, وہ اس کا بھی کیا حشر ہوا. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھو, ان سے بولو فائلیں نکال کے دو, لڑکیاں کیسی ہیں اور لڑکے, وہ بتائیں گی لڑکیاں ایک سے ایک ایجوکیٹڈ اور لڑکے سارے کیا ہیں, مکھنچو ٹائپ کے. لیکن شادی دفتر والے ہر ایک کو یہ رپورٹ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا دفتر بدنام ہو جائے گا. ہم نے یہ رپورٹیں میں نے خود نکلوائی ہیں,
میں نے جب دوسری شادی پر کتاب لکھی ہے تو میں شادی دفتروں کا سروے میں نے کیا ہے, وہاں میں نے رپورٹیں نکلوائی ہیں کہ ذرا ریشو تو بتاؤ, لڑکیوں کی فائلوں کی بھرمار اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو جہیز یہ کسی اور, یہ ملیریا, پہلے گٹر کے ڈھکن بند کرو, مچھر شارٹ ہوں گے تو ملیریا خود کیا ہو جائے گا, شارٹ. تو عورت کی طلب معاشرے میں بڑھاؤ, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کا حصول مشکل ہو جائے گا. جب حصول مشکل ہوگا تو عورت کی شرط پہ آپ کی شادی ہوگی. لڑکی اپنی شرطیں لکھوائے گی کہ اتنا سونا چاہیے, اتنا مہر چاہیے, گھر چاہیے, پراپرٹی چاہیے, اتنی تنخواہ چاہیے, صحیح ہے نا. اور میں نے جب دوسری تیسری شادی کی ہے پہلے گھر ڈیکوریٹ کیا ہے, کیونکہ وہ مان نہیں رہتے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں نے کہا یہ دیکھو بھائی فرنیچر, یہ فریج, یہ ہو گیا نا, اب سمجھ میں آ رہا ہے, ہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ کرنا پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عائشہ جیسی لڑکی نے جو خودکشی کی ہے نا, یہ تو غلط کام کیا. تو یہ اس کا اصل مسئلہ جہیز نہیں ہے. دیکھو وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی, کیوں؟ لڑکی کو پتہ ہے طلاق کے بعد جاؤں گی کہاں پہ. معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہو, عورت خود نالائق مرد سے طلاق مانگے گی, چھوڑ مجھے پتہ ہے رشتے بہت مل جائیں گے. اب لڑکیاں نامرد سے بھی گزارا کر رہی ہیں, بے تحاشا مارتے پیٹتے ہیں, ماں باپ نے دروازے بند کر دیے, کمبخت اتنی مشکل سے شادی کر کے سسرال بھیجا ہے, واپس نہیں آنا, واپسی کا دروازہ کیا ہے, بند ہے. نامرد سے بھی گزارا کر رہی ہیں, مارتا پیٹتا ہے, نشئی کے ساتھ بھی گزارا, چرسیوں کے ساتھ بھی گزارا. جو شریف عورت بیچاری وہ تو رل گئی, اور جو آزاد عورتیں وہ ان عورتوں کے حالات دیکھ کے کہتی ہیں کہ بھائی شادی کرو ہی نہیں, بوائے فرینڈ کا سسٹم رکھو, چرسی ہیروئن چاہیے تو چھوڑ دو, 2 منٹ لگتے ہیں چھوڑنے میں. تو یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, کسی کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے. مفتی صاحب, میرا شوہر مجھ سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہا ہے اور آپ کے ساتھ سیلفی لا کر دکھاتا ہے. جس دن آپ نے چوتھی شادی کر لی, میں اسی دن اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی. یہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ جس دن آپ نے چوتھی کر لی تو میں اپنے شوہر کو دوسری کی اجازت دے دوں گی. ان کا نام بھی میں اناؤنس کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ ڈالیں تاکہ یہ سن لینا. تو معروف راشد, پہلے آپ 4 شادیاں کریں, پھر میرے شوہر کو مشورہ دینا اور بیان یوٹیوب پر ضرور ڈالنا, میں لازمی سنوں گی. معروف راشد صاحبہ, یہ تپی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ اور ان کے میاں نے بھی ان کو تپانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میرے ساتھ سیلفیاں لے کے دکھا رہے ہیں, اور ایسا کرتے ہیں بعض لوگ, مجھے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے بیوی کو تپانے کے لیے. یہ مجھے بول رہے ہوتے ہیں, ایسے کیس آئے ہیں میرے پاس. میں ان سے کہتا ہوں اس نیت سے یہ کام نہ کریں آپ. بہرحال یہ خاتون غمزدہ ہیں, شوہر دوسری شادی کر رہا ہے, ان کا غم میں سمجھ سکتا ہوں. عورت کبھی بھی سوکن کو برداشت, اس کی نیچر کے خلاف ہے کہ بھائی میرے اوپر سوکن آئے. اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل کو ناپسند کرے. لیکن اسلام جو ہے وہ اجتماعی ضرورت کو دیکھتا ہے. دنیا میں کوئی بھی قانون اس وقت صحیح کہلاتا ہے جب وہ انفرادی ضرورتوں کو نہ دیکھے بلکہ اجتماعی ضرورتوں کو دیکھے. اگر دنیا میں صرف یہی ایک خاتون ہوتی جو ہماری بہن ہیں معروف راشد صاحبہ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ہماری یہی ایک بہن دنیا میں ہوتی اور کوئی عورت کو شادی کی ضرورت نہ ہوتی, تو میں سب سے پہلے بیان کرتا, ان کے میاں کو سمجھاتا کہ آپ نے دوسری شادی کا زندگی بھر کبھی نام بھی نہیں لینا, کیونکہ خواتین کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. اب آپ ایک بیوی ہے, آپ کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, کیوں میرے ساتھ سیلفیاں لے کے بے گناہ لوگوں کو تپا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. میں خود ان کو منع کرتا, آپ کو بھی منع کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جن مسائل سے 2-4 ہیں, بہت ساری خواتین, ان کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے, یعنی مرد دوسری شادی کرے, اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو مجھے بتا دیں, میں بھی ایک پہ آ جاؤں گا دوبارہ سے. میں بھی کس پہ آ جاؤں گا کہ بھائی میں نے غلطی کی ہے, میں کس پہ آ جاؤں گا, ایک پہ آ جاؤں گا. وہ حل ہے نہیں. ایک مثال دیتا ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ انڈیا میں خودکشی ہوئی ہے, عائشہ نام کی لڑکی نے, جہیز کے مسائل, جہیز نہیں لا سکی تھی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان کریں آپ. یہ بہت غور سے بات سنیں. دیکھو جہیز کے خلاف بیان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ پائیدار حل نہیں ہے. مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام سنا ہے نا آپ نے, کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے بزرگ تھے. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 2005 یا 6 کی. انہوں نے مجھے بلایا اپنے آفس میں, اپنے دفتر میں, جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. بڑے بزرگ تھے, میں تو ابھی بھی طالب علم ہوں, اس وقت تو بالکل ہی لیبل بھی طالب علم ہی کا لگا ہوا تھا. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی حضرت آپ نے مجھے بلایا,
وہ بڑے تھے, ہم بہت چھوٹے ان کے مقابلے میں. انہوں نے فرمایا کہ مولانا, اچھا ان کا درس قرآن .com کے نام سے درس پوری دنیا میں جا رہا تھا, 2006 کی بات ہوگی میرا خیال ہے, ابھی بھی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے www.darsequran.com. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہماری اس بہن کی سمجھ میں بھی آ جائے اور دوسری خواتین کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ تعالی نے مجھے بلایا, فرمایا کہ مولانا آپ بھی پبلک میں بیان بہت کرتے ہیں. میرے بیان ہوتے تھے اس وقت بھی یوٹیوب پہ نہیں تھا میں, تو بہت بیان کرتے ہیں, تو ایک تحریک میں چلا رہا ہوں, اس میں آپ میرا ساتھ دیں. میں نے عرض کیا جی حضرت فرمائیے, آپ ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں. فرمایا کہ اتنی کالز آتی ہیں لڑکیوں کے والدین کی, ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, ہماری بیٹی 45 سال کی ہو گئی, ہماری 50 سال کی ہو گئی, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ, ہمارے بیٹی کو طلاق ہوئی ہے, دوبارہ شادی نہیں ہو رہی, وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں, دوبارہ شادی نہیں ہو رہی, ابھی نکاح ہوا تھا 2 دن بعد لڑکے کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا, 2 دن کی دلہن جو بیوہ ہو گئی, بالکل ینگ 22-23 سال عمر, اور 10 سال ہو گئے وہ ایسی کی ایسی بیٹھی ہے, بڑے مسائل ہیں. تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ ایک مہم میں میرا ساتھ دیں. میں نے کہا جی کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو جہیز ہے نا, جہیز, اس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, تو آپ اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلائیں. کیا چلائیں؟ اور فرمایا میں نے احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول لیا ہے جس کا کام ہوگا کہ جہیز کے بغیر جو لوگ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اس ادارے سے رابطہ کریں, اور میں بھی اپنے بیانات میں جہیز کے خلاف مہم چلاؤں گا تاکہ دھڑا دھڑ شادیاں ہونا شروع ہو جائیں. دے مار 4.5, یہ تو میرے الفاظ ہیں, دے مار 4.5, ادھر رشتہ آیا, ادھر لڑکی لے بھائی, ادھر آیا ہٹو بچوں. کیونکہ اتنے لوگ بیان جب ہمارے سن کے داڑیاں رکھ سکتے ہیں, شراب سے توبہ کر سکتے ہیں, زنا سے توبہ کر سکتے ہیں, تو جہیز سے توبہ نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت عرض یہ ہے کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہوگی, اور یہ جہیز کے خلاف آپ جتنی بھی مہم چلائیں گے, اللہ کرے میرا یہ بیان انڈیا میں بھی چلے, اور جو لوگ جہیز کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ, اللہ کرے وہ یہ میری باتیں سن لیں. میں نے حضرت سے عرض کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے جہیز کے خلاف تو میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں, آپ بھی کریں, ہم سب مل کے کریں گے, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جہیز بھی کسی اور چیز کی پیداوار ہے, کوئی اور غلط کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں جہیز آیا ہے. وہ غلط کام ختم کریں گے, جہیز مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ بولو, خود بخود شارٹ ہو جائے گا. دیکھو ایک گٹر کھلا ہوا ہے کسی کے گھر کے باہر, وہاں مچھر آ کے بیٹھتے ہیں, اور گھر والوں کو ملیریا ہو رہا ہے, محلے والوں کو. آپ ملیریا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو ہاتھ دھو کے, ملیریا تو ہوتا رہے گا جب تک گٹر کھلا ہوا ہے اور مچھر وہاں پہ پل رہے ہیں. عقل مند آدمی سب سے پہلے گٹر کا ڈھکن لگانے کی کوشش کرے گا, جو کہ کراچی میں نہیں ہے. کراچی میں گٹر میں ڈھکن, کل میں کہیں بیان کر رہا تھا, لونڈے لپاڑے چھڑے چھاٹ گٹروں کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کیا کرتے تھے. اب گورنمنٹ نے وہ سہولت بھی کیا کر دی ہے, ختم. گٹروں سے ڈھکن ہی غائب ہے, بیٹھیں کہاں پہ, ڈائریکٹ گٹر میں گر جاتے ہیں اگر وہ بیٹھیں گے. تو آوارہ لڑکے پھر موبائل اسنیچنگ میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے. پہلے کم از کم ٹک کے کہیں بیٹھ تو جاتے تھے, کرسیاں ڈال کے تھوڑی بیٹھیں گے یہ آوارہ لڑکے. تو گٹروں کے ڈھکن بھی ان کی بہترین جگہ تھی. اب گورنمنٹ نے کراچی میں گٹروں کے ڈھکن بھی کیا کر دیے, ختم. وہ تو ملیریا اگر پھیل رہا ہے تو بھائی اس پہ پہلے اسپرے کرو نا, جو کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جہاں سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ویکسین بھی اپنی جگہ, ملیریا کا علاج بھی اپنی جگہ, لیکن پہلے اس کو صفائی ستھرائی کا پہلے انتظام ہو. میں نے حضرت سے عرض کیا آپ بہت بڑے ہیں, میں بہت چھوٹا ہوں, لیکن حضرت کچھ باتیں لاجک کی ہوتی ہیں, وہ کوئی چھوٹا بھی کہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہمارے معاشرے میں آیا ہے, یہ ایک نیچر کی بغاوت ہو رہی ہے. اس بغاوت کی رزلٹ کیا ہے جہیز؟ وہ بغاوت یہ ہے کہ مرد میں اللہ نے سیکشول ڈیزائرز عورت سے زیادہ رکھی ہیں. یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی چاہیے, اور آپ اس کو حکم دے رہے ہو کہ بیوی کتنی رکھے, بولو 1. نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں پیدا اسی حساب سے ہو رہی ہیں, کیونکہ فطرت کا یہ دعویٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. اس زمین میں نا بڑی مینجمنٹ ہے, ایک نظم ہے, ایک خوبصورت مینجمنٹ کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. اسی کے تحت گروتھ ریشو بھی ہوتا ہے. میں نے کہا عورت کا گروتھ ریشو اسی حساب سے ہے جس حساب سے مرد کے دل میں اس کی خواہش ہے. عام طور پہ مرد کی نیچر ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت کا متلاشی ہوتا ہے.
حلال نہیں ہوگا تو طوائف خانوں میں جائے گا, وہ ٹھڑک پوری کرے گا انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھ کے, کچھ بھی کر کے کرے گا وہ. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن نیچر یہی ہے, یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے. اسلام دین فطرت ہے, وہ نیچر کا دوسرا نام ہے. قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کیا ہے, بولو نا, وہ نیچر ہی کا دوسرا نام ہے. تو اسلام دین فطرت ہے, اس نے مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی صرف اجازت نہیں دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, ان کو فالو کرنا ہے تم نے. ہمارے نبی نے خوراک میں قلت اختیار کی ہے, آپ نے کھایا بہت کم ہے, اور ہم پھوڑتے ڈبل ہیں. کھانے کے بعد میٹھا بھی کھاتے ہیں, حالانکہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے, ہم پھوڑتے ڈبل ہیں. ہم سارا دن جگالی کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی نے بہت کم, ہفتے میں 2 روزے آپ کا معمول تھا, ہم نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قناعت اختیار کی, مگر نکاح کے معاملے میں آپ نے قناعت نہیں کی, زیادہ بیویاں رکھی ہیں. صحابہ میں جتنے بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کا دنیا سے بے رغبتی مشہور تھی, ان کی بیویوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی. حضرت علی, دیکھو ہر صحابی کو اللہ نے خاص وصف عطا فرمایا ہے, ہر ایک کی خاص کوالٹی ہوتی ہے نا. موسیٰ کلیم اللہ تھے, یہ پیغمبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام صفی اللہ, اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی زندگی دی. یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن دے دیا. تو ہر پیغمبر, ہمارے نبی کو سید الانبیاء بنایا. تو اسی طرح ہر صحابی کی بھی ایک الگ کوالٹی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر کی کوالٹی نبی کے سب سے قریب, دوستی میں سب سے آگے. حضرت عمر بہادری اور عدالت, انصاف ایسا کہ بس سب ڈرتے تھے, بھائی یہ کسی کوئی اقربا پروری نہیں ہے, اور ڈرتے نہیں تھے, خوف نہیں تھا, حق زبان پہ جاری ہوتا. حضرت عثمان حیا اور غنا, مال اللہ نے بہت دیا. حضرت علی کی جو شہرت ہے وہ زہد فی دنیا, دنیا سے بے رغبتی. اس میں صحابہ میں حضرت علی سب سے زیادہ بولو مشہور ہیں. دنیا سے بے رغبتی, زہد, اس کو زہد کہتے ہیں, دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں. لیکن حضرت علی کی شادیوں کی تعداد ان 3 صحابہ میں سب سے زیادہ ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں بھی رکھی, 17-18 باندیاں بھی رکھی, اور آپ کو مزید نکاح بھی چاہتے تھے. لیکن کسی نے کہا کہ آپ ایک زوجہ کو طلاق دے کے مزید شادی کر لیں, فرمایا نہیں, طلاق کو میں پسند نہیں کرتا. اس وجہ سے آپ نے 4 پر قناعت کی کہ بھائی 5 بھی کروں گا تو 1 کو چھوڑنا پڑے گا, اور چھوڑنا اچھا کام نہیں ہے. چلو, یعنی جذبہ اور بھی تھا. تو یہ کیوں, کیا معاذ اللہ یہ عیاش لوگ تھے؟ معاذ اللہ, نقل کفر. ہم زیادہ پرہیزگار ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ جس عورت کو اللہ نے پیدا کر دیا نا, اس کو شوہر چاہیے, ہم نہیں کریں گے, وہ مجبور ہو کے یا تو گھر بیٹھے گی یا کسی نااہل سے شادی کرنے پر مجبور ہوگی. نہیں آ رہی بات؟ وہ کسی نااہل سے جو عورت حضرت علی کی زوجہ بنی, میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ چوتھی بن گئی, وہ کامیاب ہے بنسبت کسی ایسے شخص کی پہلی بیوی بننے سے جو حضرت علی کے مقام کا نہیں ہے. تو جب آپ معاشرے میں 4 شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کی 4 ہو نہیں جاتی, کیونکہ اتنی عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں, تو 4 ہر آدمی کر ہی نہیں سکتا. اتنا گروتھ ریشو عورت کا تھوڑی ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. جب آپ 4 کی کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کی جو سپلائی ہے اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. نہیں آ رہی بات؟ ڈیمانڈ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو گروتھ ریشو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن مرد کی خواہش کیا ہوگی کہ میں 4. تو ہر آدمی نکاح کے پیغامات کثرت سے بھیجے گا, جس کی وجہ سے ہر لڑکی کے لیے مردوں کے رشتے ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, بھرمار ہوگی. پھر یہ عورت کا کام ہے کہ وہ یہ سلیکٹ کرے کہ میں نے کس کی چوتھی بننا ہے, کس کی تیسری بننا ہے, کس کی دوسری بننا ہے, کس کی پہلی بننا ہے. وہ بہت سے تیسری چوتھی والوں کو ریجیکٹ کرے گی کہ مجھے مرد وہ چاہیے جو جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی نہ ہو. بہت سی عورتیں کہیں گی نہیں, فلاں کی چوتھی بننا یا تیسری بننا اس کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے. تو یہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے کہ آپ 4 کر لو, ورنہ میں نہیں کر کے بیٹھا ہوتا اب تک. یہ آپ کی مرضی پہ تھوڑی ہے, یہ تو سامنے والی کی مرضی پر ہے کہ وہ آپ کی چوتھی بیوی بننا قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ کیوں کرے گی قبول بھائی؟ وہ کہے گی جب میرے لیے کنواروں کے رشتے موجود ہیں تو میں چوتھی تو دور کی بات, میں دوسری بننے پر بھی راضی نہیں ہوں. اور اس کو یہ رائٹ ہے وہ نہ بنے, لیکن اگر وہ دوسری پہ آپ پہ آ رہی ہے اس کا مطلب وہ کسی کنوارے پر آپ کو
ترجیح دے رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ کنوارے پر کس کو ترجیح دے رہی ہے؟ آپ کو. تو یہ اس کے حقوق بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو رہی ہے. تو وہ دوسری اسی صورت میں بنے گی یا تو اس عورت کے اندر کوئی فالٹ ہوگا کہ اس کو پتا ہے مجھے کوئی کنوارا لفٹ نہیں کرا رہا. لفٹ پہ کلکلا نہیں ہے, میں خود ہی کر رہا ہوں. لفٹ, یہ لفٹ نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لیے, اس کو قرات کی اصطلاح میں قلقلہ کہتے ہیں. وہ نہیں قاری لوگ پڑھتے ہیں حق کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, بہت حلق سے نکال رہے ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کا رواج ہوگا تو بہت سے مرد تو کریں گے ہی نہیں, کیونکہ ان کو دوسری کی حاجت نہیں ہوتی. ہر مرد میں تھوڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار میرے لیے ایک بہت ہے, بڑا آرام سے تمیز سے. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار آرام سے تمیز سے آتے ہیں, گھر میں سو جاتے ہیں, اب خام ہمیں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی زبردست گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہے. بعض لوگوں میں وہ سیکشول ڈیزائر زیادہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ایک کافی ہے ہمارے لیے, بس سکون زندگی گزر رہی ہے, آرام سے تمیز سے آفس جاؤ, تمیز سے گھر آؤ, سو جاؤ. نہ وہ غلط طرف جاتے ہیں, نہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اور بیوی چاہیے تاکہ ہماری نگاہیں جھکیں. اب عورت تو مرد نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ مرد کے جذبات تھوڑی, یہ باتیں عورتوں کو سمجھ میں آئیں گی ہی نہیں. تو آپ آدمی بنو تھوڑے دن کے لیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. خواتین کہتی ہیں پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ آدمی ہو نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ آدمی بنو تو پتہ چلے گا نا آدمی کتنا معذرت کے ساتھ, مرد کتنے ٹھرکی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ تو عورت ہو, آپ کو تھوڑی پتہ ہے. عورت کے تو بہت سارے آزار ہیں. جب اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. جب اس کو مینسز آتے ہیں وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. یہ قدرت نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. مرد کو نہ مینسز آتے ہیں, نہ اس کو نفاس کا خون آتا ہے, نہ اس کے بچے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے 24 گھنٹے اس عمل کے لیے اس میں یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. عورت میں اللہ نے آزار لگا دیے اس کو. اب 40 دن اگر عورت کو خون آ رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے بچے کی ولادت کے بعد, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے بھائی؟ 40 دن آپ تو ایوائڈ کرو گی اس لیے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو قدرت چاہتی ہے اب اس میں مشغول رہو آپ. لیکن مرد کو تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی نا, وہ 40 دن کیسے صبر کرے گا؟ اب خواتین کہتی ہیں کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ بھائی اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتا تو یہ تو گاڈ خدا کی طرف سے ہے نا, یہ تو خدا کی طرف سے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. دیکھو غیر مسلم وہ نیچر کو نہیں مانتا, وہ باتیں تو کرتا ہے میں نیچر کی بات کرتا ہوں, لیکن مانتا نہیں ہے. اسلام ہے واحد جو نیچر کی بات کرتا ہے, فطرت اللہ. اگر غیر مسلم نیچر کی بات کرتے تو ہومو سیکس کی اجازت دیتے؟ مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا ہی کیا نیچر ہے؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ مرد عورت کے لیے, عورت مرد کے لیے, یہ ہے نیچر. سارے جانوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو انسان کیوں عورت فیمیل کی طرف اور میل کی طرف؟ اس کا مطلب یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں, یہ نیچر پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو خود نیچر پہ نہیں چل رہا وہ تمہیں کہاں سے نیچر پہ چلائے گا؟ تو اسلام نیچر کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بسا اوقات مرد کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ ساری زندگی ایک بیوی پر قناعت کرتے ہو تو تمہارے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا؟ کہتا ہے ہم خیال نہیں, ہم کرتے ہیں برائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, لیکن جس ہندو سے میرا واسطہ اس نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اس نے کہا میں غلط بات نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. کہہ رہے ہیں پھر دوسری طرف سے ٹھڑک جا کے پوری کرتے ہیں. بیوی کو یہی ہوتا ہے ایک بیوی ہے لیکن ٹھڑکیں طوائف خانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں سارے ہندو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو قانون چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میں میجورٹی کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اب اللہ نے جب مرد میں یہ سیکشول ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اور دیکھو اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ مرد کو عورت پہ جو ممتاز ہے نا وہ انہی ڈیزائرز کی بیس پر ہے. اگر دونوں میں یہ ڈیزائرز برابر ہوتی تو اس کا مطلب آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ ان ڈیزائرز کے معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہو, تو مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا بولو نہیں ہے. جیسے آپ ہو ویسے ہی کیا ہے آپ کی بیگم صاحب ہیں, تو آپ اور آپ کی بیگم میں کوئی, آپ تو مرد ہو بھائی. مرد کا تو مطلب ہے آپ میں یہ قوت اس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, ایسے تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا, تو چلو ایک جانور کی نیچر ہٹ, سارے جانوروں میں ایسا ہے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جب اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں تو عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. وہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے جذبات کی رعایت کر کے عورتوں کا ریشو کیا کر دے, کم کر دے, کہ چونکہ اب ایک ہو رہی ہے تو عورتیں کم پیدا کر. عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. آپ کہہ سکتے ہیں عورتیں زیادہ پیدا تو نہیں ہوتی, مرد اور عورتوں کا ریشو تقریباً برابر ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے آپ کی کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورتیں اور مرد کا ریشو برابر ہے.
لیکن مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے, اور بہت حادثاتی اموات جتنی مردوں کی ہوتی ہیں اس کا 1% بھی خواتین کی نہیں ہوتی. آپ جاؤ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, بائکوں سے مرنے والے, جنگوں میں قتل ہونے والے, ہاتھ چھت گری مزدور دب کے مر گئے, ٹرک الٹی ڈرائیور مر گیا, صحیح ہے نا, ٹرک الٹا, بس کی ٹکر, زیادہ تر ٹریولنگ مرد کرتے ہیں, خطرناک جگہوں پہ مر جاتے ہیں. تو مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. جو مرد زندہ بچتے ہیں ان مردوں میں نشے اور چرس کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. وہ سارے مرد عورت سے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. آپ کہہ سکتے ہیں نا مرد اور عورت برابر ہیں, ان میں نشئی مردوں میں زیادہ ہیں یا خواتین میں زیادہ ہیں؟ بولو. تو جو نشے اور شراب پینے والے مرد ہیں, کیا کسی عورت کو ان کی اکلوتی بیوی بنایا جا سکتا ہے؟ بولو نا بھائی, نہیں. تو یہ نکاح کے قابل مرد اگر تلاش کیے جائیں نا, آپ یہ نہ دیکھو مرد اور عورت کا ریشو کتنا ہے, نکاح کے قابل مرد کتنے ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں تھوڑے ملیں گے. وہ آپ کو کتنے ملیں گے؟ تھوڑے. میں اس کو نمبر وار بیان کرتا ہوں, پھر بات کھوپڑی شریف میں بیٹھے گی انشاءاللہ. دیکھو, جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہو وہاں عورت کی گروتھ ریشو مردوں سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جس فیملی کے 2 لڑکے ہو گئے وہ بچے بند کرا دیتے ہیں, 2 لڑکیاں ہوئیں تو وہ لڑکے کی لالچ میں بچے پیدا کرتے رہتے ہیں, تو 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. تو بیٹیوں کا ریشو تو 6 اور لڑکے 2. تو جس معاشرے میں فیملی پلاننگ کا رواج ہو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو نیچرل نہیں رہتا, بلکہ انسان کی دخل اندازی کی وجہ سے لڑکیوں کا ریشو لڑکوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے. انڈیا اور چائنا میں اس لیے نہیں بڑھا کہ وہاں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے, وہ اس لیے نہیں بڑھ رہا, ورنہ نارمل حالت پہ چھوڑ دیں گے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. تو اب آپ بتاؤ ہمارے ملک میں بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, بیٹے کم, تو نکاح کے قابل مرد کم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلیں. بچوں میں جو موت کا ریشو ہے نا, میڈیکل سائنس ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے کہ لڑکوں میں بچپن میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ ہے. تو جو نکاح کے قابل مرد تھے اور تھوڑے سے بولو کم ہو گئے. بالغ ہونے کے بعد کامن بیماری ہیں, کچھ شوگر اور کچھ کامن بیماریاں ہیں, لیکن حادثوں کی وجہ سے جو موت کا ریشو ہے وہ لڑکوں میں لڑکیوں سے زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, کیلکولیشن کو مت دیکھو, ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ ایمرجنسی میں, آپ دیکھو ایکسیڈنٹل اموات مردوں کی بہت ملیں گی آپ کو, ہر تھوڑی دیر میں مرد کی لاش آ رہی ہوگی, خواتین کی کم آتی ہیں. تو مردوں کا ریشو زیادہ, تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. جو مارکیٹ ہے نا, یہ دنیا ایک مارکیٹ ہے, اس میں خواتین کے لیے نکاح کے قابل مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے؟ شارٹ. پھر جو مرد تھوڑے سے رہ گئے ان مردوں میں بہت سے زنا کے چسکے ان کو لگ چکے ہیں, وہ زنا کے عادی ہو چکے ہیں, وہ شادی سرے سے کرتے ہے ہی نہیں, کیونکہ لبرلزم نے عورت کو ایک ٹینشن بنا دیا ہے کہ بیوی ایک ٹینشن ہے, لہذا گرل فرینڈ رکھو. تو وہ جو نکاح کے قابل مرد تھے وہ اور تھوڑے سے کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. اور جو کرتے بھی ہیں تو 50 سال 40 سال کے بعد بڈھے ہو گئے, جب جوان ینگ آدمی نہیں کر رہا. تو نکاح کے قابل مرد اور کم ہو گئے. اور چلیں آگے, جو باقی رہ گئے ان میں بہت سے اپنی قوم میں نہیں کرتے, باہر جا کے گوریوں سے شادیاں کرتے ہیں, وہ نیشنلٹی کے لیے, گرین کارڈ کے لیے مختلف, جبکہ یہاں کی لڑکی کی شادی آپ انگریز سے نہیں کر سکتے, وہ چلے گی نہیں شادی. تو جو نکاح کے قابل مرد تھے اور تھوڑے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ یہ ایسے 2 اور 2 4 کی طرح باتیں جس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. باتیں پھینکنا بہت آسان ہے, میرے دلائل کا جواب دو, جو میں دلائل سے بات کرتا ہوں. پھر جو نکاح کے قابل مرد رہ جاتے ہیں ان میں جو آپ کے ملک کے لوگ ہیں, آپ کی قوم کے لوگ ہیں, ان میں بہت سے نشے کے عادی ہوتے ہیں, شراب, ڈرگز, چرس, ہیروئن, سٹے لگا رہا ہے بیٹھ کے, اور ایسے شرابی, چرسی, ہیروئن چی, کچھ پتہ نہیں ہوتا کب چاقو نکال کے بیگم کو مار دیں. عورت کبھی بھی کسی نشئی اور غیر نشئی کا رشتہ آئے تو ہمیشہ ترجیح کس کو دے گی؟ جو نشہ نہیں کرتا ہوگا. تو جو نشئی ہوتے ہیں وہ نکاح کے قابل, بولو, جبکہ لڑکیوں میں نشے کا ریشو لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر عورت جب کسی سے شادی کرتی ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے نا, اس میں سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوتا ہے معاشی سپورٹ. تو لڑکے کا معاشی لحاظ سے بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, لڑکی کا اسٹرانگ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اسلام خرچہ کس پہ ڈال رہا ہے؟ مرد پہ ڈال رہا ہے. کیونکہ لڑکی نے بھی اگر کرنا ہے, کمانا ہے, اس نے بھی مرد کو, تو وہ کہے گی مجھے پھر شادی کی کیا ضرورت ہے, پھر بوائے فرینڈ ہی ٹھیک تھا نا. تو نکاح کی بات جہاں آئے گی نا, میرج کی بات آئے گی, تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ مرد. وہ اپنے گھر میں لا رہا ہے نا اپنے ابا کی بہو بنا کے. تو جبکہ بہت سے مرد کیا ہوتے ہیں؟ جاب لیس, یا معاشی لحاظ سے اسٹرانگ
نہیں ہوتے. عورت کو رائٹ ہے کہ ان کا رشتہ کیا کر دے, ریجیکٹ کر دے, کہ مجھے نہیں کرنی آپ سے, آپ تو خود اس قابل نہیں ہو, تو آپ میرا خرچہ کہاں سے اٹھاؤ گے. اور ایک اور چیز, جو اسٹرانگ ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, تو اس زمانے میں نامردی کے کیسز بھی بہت آ رہے ہیں. بہت سے مرد شادی سے پہلے کچھ اس قسم کی حرکتیں کر چکے ہوتے ہیں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. وہ نکاح کے بعد اپنی زوجہ کے جو ازدواجی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے. درجنوں کیس تو ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ان کی بیویاں شادی کر کے پچھتا رہی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے طلاق لے کے کہیں اور گئے تو یہ کمبخت بھی ہاتھ سے جائے گا. ابھی تو کم ہے کہ پھلترو کی طرح نام تو لگا ہوا ہے نا اس کا, کہ فلاں کی بیوی, اس سے طلاق لی تو یہاں سے بھی گئے. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا شوہر نامرد تھا, میں نے 28 سال اس کے ساتھ گزارا کیا ہے کہ طلاق کا تھبا نہ لگے, لیکن اس کا مجھے انعام یہ ملا کہ وہ الٹا مجھے پہ شک کرتا ہے کہ میں چونکہ نامرد ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے, اب اتنا وسوسے مارتا ہے, پیٹتا ہے. تو میں نے کہا آپ کی غلطی ہے کہ جب وہ بالکل زیرو تھا تو آپ کو پہلے طلاق لینی چاہیے تھی. تو وہ خاتون مجھے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب کنواری لڑکیوں کی شادی اتنی مشکل سے ہو رہی ہے, طلاق کے بعد آپ گارنٹی دیتے ہو کہ شادی کرا دیتے آپ, یا کوئی آپ ماضی میں 28 سال پہلے کوئی میری شادی کرا دیتا. یہ مسائل خواتین کے ہیں. آپ کو صرف یہ ہماری بہن جو معروف راشد صاحبہ ہیں, ان کی خواتین کی آواز تو آپ کے سامنے آتی ہے, جو شوہر لیس زندگی گزار رہی ہیں یا مکھنچو کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں, ان کے دل کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی. بہت سی نامردوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں کہ یار یہ کمبخت نام تو لگا ہوا ہے نا اس کا, کیونکہ ان کو پتا ہے طلاق کے بعد اگر شادی ہوئی بھی تو کسی عزت دار آدمی سے نہیں, کوئی کمتر آدمی سے ہوگی جس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. عورت کو اپنے پیرالل یا اپنے سے بہتر چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے اور یہ اس کا حق ہے. عورت ہمیشہ نیچے گھر سے نکل کے اوپر والے گھر میں جاتی ہے, اور جانا بھی چاہیے, یہ اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے. تبھی تو اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ عورت کا نکاح غیر کفو میں کرو. غیر کفو کا مطلب جو اس کے پیرالل نہ ہو, اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کا نکاح ایک 8ویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے کر دیں. ایک لڑکی ڈاکٹر ہے, اس کا نکاح 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہو رہا ہے, یہ پیرالل, یہ جوڑ کا رشتہ ہے, تو اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو نکاح کے قابل تھے ان میں بہت سے معاشی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور جو معاشی لحاظ سے اسٹرانگ تھے ان میں بہت سے اب نامرد ہیں. تو عملی طور پر نکاح کے قابل عورت کے لیے جو مردوں کی تعداد ہے وہ ہر دور میں کم رہتی ہے. اب اس میں یا تو یوں کیا جائے کہ ایک مرد کو ایک بیوی کی رکھنے کی اجازت دی جائے, اور یہ جو اتنی سالی عورتیں ہیں یا تو کیا ہوگا کہ یہ بغیر شوہر کے زندگی گزاریں گی, یا یہ نالائق شوہروں کی بیوی بننے پر مجبور ہوں گی, اور شادی کے بعد بھی اگر پتہ چلا کہ یہ مکھنچو ہے, کمبخت ہے, یہ حقوق ادا نہیں کر رہا, تو طلاق بھی نہیں لے سکتی وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طلاق لینے کے بعد میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گزارا کر رہی ہیں گزارا, ایسے ایسے میاں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, عورت گزارا کر رہی ہے کہ اس گھر سے نکلی تو یہاں سے بھی جاؤں گی میں. لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ ان کی شادی نہ کیا جائے, ان کو بوائے فرینڈ کی طرف لایا جائے. یہ لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل ہے. ہم اس بے غیرتی اور بے شرمی کو نہیں مانتے. اسلام نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ مرد کو ترغیب دی جائے کہ وہ 2-3 بیویاں رکھے. اب مرد کوشش کرے گا لیکن اس کو رشتہ ملے گا نہیں. میرے پاس بہت سے مرد آتے ہیں, میں دوسری کی 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں, رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں مل رہا کہ کوئی لڑکی آپ کی سیکنڈ بیوی بننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ شاید آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. عورت دوسری بیوی آپ کی جب بنے گی جب آپ کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, اور اس کا حق ہے یہ. کیا وہ سرخاب کے, یا تو آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں, کوئی مشہور ہیں, یا آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے. وہ کہے گی میرے کزن کا رشتہ آیا تھا, اس کی 20,000 تنخواہ ہے, وہاں دال روٹی ملے گی. یہ آدمی کر رہا ہے, یہ بلڈر ہے, ٹھیک صحیح ہے نا, باڈی بلڈر نہیں, بلڈنگیں بنانے والا, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. یہاں جاتے ہی لینڈ کروزر میں گھومنا شروع, یہاں جاتے ہی جناب لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہی بھائی میرے اپنے رشتے خاندان سے آئے, وہ غریب لڑکے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. تو کروڑ پتی کی چوتھی بیوی بننا اس کو غریب کی پہلی بیوی بننے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو جب لگ رہا ہے تو آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو اس میں؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ عورت کو ہوگا. عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی. تبھی غریب لڑکیاں کروڑ پتی شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر یہ معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج آ جائے, اور بن رہی ہیں. میں ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی, رشتہ نہیں مل رہا تھا, غریب فیملی میں کیا, انہوں نے, غریبوں نے دے دیا ان کو. آج وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھانے والی لڑکیاں کروڑوں میں کھیل رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس مرد کا بھی فائدہ ہو گیا
کہ وہ زنا, اس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, پیسہ آتا ہے, عیاشی ساتھ آتی ہے, تو وہ پیسے سے کیا ہوا, حلال عیش ہو گیا, اور ایک لڑکی کو کیا مل گیا, سہارا. اگر اس مرد کو ہم دوسری شادی سے روکتے, ہم کہتے نہیں بھائی دوسری نہ کرو, خدا کی قسم یہ کروڑ پتی مرد طوائف خانوں میں جاتا, لڑکیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے واپس آ جاتا. اس میں وہ طوائف کا بھی نقصان ہے یا نہیں ہے, بولو نا بھائی, اس کا بھی نقصان ہے اس میں. تو ایک لڑکی کو عزت سے گھر میں لے آیا, بیوی بنایا, اس کی اولاد کا کفیل ہو رہا ہے, اس غریب باپ کی بیٹی کو بھی فائدہ ہو گیا, اس کو بھی فائدہ ہو گیا, اور اس کی پہلی بیوی کو خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوا, اس کو صرف یہ ہوا ہے کہ میاں شریک ہو گیا ایک اور خاتون کے ساتھ. یہ نقصان کم ہے اس نقصان سے کہ آپ بہت سی عورتوں کو میاں لیس بنا دیں. ایک شرکت پہ میاں مل گیا یا میاں کسی اور خاتون کے ساتھ شریک ہو گیا, یہ نقصان کم ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی عورتوں کو میاں سرے سے مل ہی نہیں رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو عورت کو سوکن کا نقصان ہوتا ہے, کم درجے کا نقصان ہوتا ہے. مرد اگر دوسری شادی نہ کرے تو جو عورتوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے کروڑہ گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو میں ترغیب دے رہا ہوں نا 4 شادیاں کر لو, تو کر کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ رشتہ نہیں ملتا. اور رشتہ اس لیے نہیں ملتا کہ بھائی آپ جب دوسری کریں گے تو اگلا پھر آپ کے اندر دیکھے گا کیا خاص قسم کی کوالٹیز ہیں کہ میں اپنی بیٹی دوسری بیوی پہ آپ کو دے دوں. میں وہ نہیں دے گا آپ کو, تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا بھائی میرے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. وہ سرخاب کے پر دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ سرخاب کے پر شہرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ لڑکا اتنا ہینڈسم ہوتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ کم بخت غریب, اس کے خیال میں کم بخت غریب ہے لیکن ایسا ہینڈسم ہے کہ میں اس کی چوتھی بن جاؤں گی, تیسری بن جاؤں گی, دوسری بن جاؤں گی, مجھے قبول ہے. اور وہ جو مالدار کا رشتہ آیا ہے وہ اتنا ڈیزائننگ اس کی چینج ہے کہ وہ اس ڈیزائن والا مجھے پسند بولو نہیں ہے. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کو فائدہ ہو رہا ہے. عورت کے لیے چوائس بڑھ گئی ہے, اس کے لیے سلیکشن آسان ہو گئی ہے. تو میں وہ مولانا اسلم شیخوپوری صاحب والا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. تو حضرت مولانا اسلم شیخوپوری, اچھا لوگ کہتے ہیں پھر عورت کو بھی 4 کی اجازت ہونی چاہیے. اگر عورت کو بھی اجازت ہو جائے, نمبر 1 بچے کا کیسے پتہ چلے گا کس کا ہے؟ ہر بچے کا DNA ٹیسٹ ہوگا. نمبر 2 بڑا نقصان اس میں یہ ہے کہ پھر خاندان وجود میں نہیں آئیں گے, فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. اس لیے کہ آپ کی 4 بیویاں اور آپ کی ہر 4 بیوی کے 4 شوہر, اور ہر 4 شوہر میں سے ہر ایک کی اپنی الگ الگ, تو یہ پوری دنیا ایک عجیب سی چین بن جائے گی, پاگل پن ہے والی بات. یہ ایسے ہے پریکٹیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ باؤنڈ ایک کو ہونا پڑے گا. تو مرد میں اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیسہ ہے اس کے پاس, اتنی عزت, اتنی شہرت, اور 4 بنگلے بنا سکتا ہے, تو عورتیں دھڑا دھڑ اس سے خوش شادیاں کریں گی. اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے تو وہ دوسری شادی کے اشتہارات اخباروں میں لگا لگا کے پیسے ضائع کرتا رہے گا. مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا کہ آپ کا بیان سن کے میں نے 4 کی نیت کی تھی مگر دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو آپ لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ دوسری بیوی بنے. میں ان سے کہتا ہوں میں تو خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں کہ ایک مکھنچو سے شادی سے بہتر ہے کسی عزت دار کی تیسری دوسری بن جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے کسی نااہل کی, کسی نا, یہ ملفوظ خواتین یاد رکھ لیں جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں. کسی غیر ذمہ دار مرد کسی نااہل مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی عزت دار اور معاشی لحاظ سے مضبوط اور ذمہ دار آدمی کی دوسری بن جائیں. something is better than nothing. ساری زندگی شوہر لیس سے بہتر کیا ہے؟ عزت دار کی دوسری بن جائیں. تو میں تو خواتین کو ترغیب دیتا ہوں. لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں رونا رو رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہماری دوسری نہیں ہو رہی, کیا کریں آپ ترغیب دیں. میں کہتا ہوں میں تو ترغیب دیتا ہوں خواتین کو بھائی دوسری بن جاؤ, لیکن میں یہ ترغیب دوں کہ آپ کی دوسری بیوی بن جائیں, یہ میں نہیں. مجھے کیا پتا آپ کیسے ہیں بھائی. تو یہ خاتون کو پٹانا آپ نے ہے. یہ پٹانا کس کی ذمہ داری؟ پٹانے کا مطلب وہ غلط والا پٹانا نہیں, اپنی کوالٹیز بیان کرنا کہ میرے پاس یہ فیکٹری ہے, دیکھو تم وہ فلانے کی اکلوتی بن رہی ہو, وہ تو تمہیں پکوڑے کھلائے گا, گولے گنڈے کھلائے گا. میری یہ فیکٹری ہے, میرا یہ بزنس ہے, میرا یہ کاروبار ہے, لینڈ کروزر میں گھماؤں گا, یہ کروں گا, وہ ہے زبردست, ہٹو بچوں. اگر آپ اور پھر ثابت بھی کرو تو وہ آپ کی یقیناً چوتھی بنے گی, آپ کی دوسری ہو گئے گی. ہٹو وہ وسیم ستار کے نمبر کو نکال کے باہر پھینک. وہ لطیفہ میں سناتا رہتا ہوں نا جس میں میوز بھی بنی ہے. عورت کو مال میں اٹریکشن ہوتی ہے اور یہ غلط چیز نہیں ہے بھائی. اگر ایک غریب چاہتا ہے میری بیٹی اچھا کھا لے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ آپ کو پھر غریبوں کو کون لڑکیاں دے گا؟ تو غریبوں کو اور بہت سارے مسائل ہیں, تو ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا. تو کیا ہے اس میں بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ پھر وہ ایک پر اکتفا کرے گا, بلکہ بہتوں کو ایک بھی نہیں ملے گی. صبر کرے وہ. غریبوں کو اور بھی تو بہت سی چیزیں نہیں مل رہی نا. ارے غریبوں کو گاڑی نہیں مل رہی, رکشوں میں سفر کرنا پڑتا ہے, بلکہ WR میں لٹک کے جاتے ہیں.
تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو آپ لینڈ کروزر لے کے دینا شروع کر دو کہ تم کیوں کہ ڈبلیو گیارہ. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, صحیح ہے نا, یہاں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی, صبر کرو, آخرت میں اللہ نوازے گا. جن کو ملا ہے وہ بھی قبر میں جائیں گے, جن کو نہیں ملا وہ بھی قبر میں جائیں گے. تو رونا پیٹنا نہیں کرو, آئے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. جیسے ایک مولانا صاحب ہمارے حضرت سے کہتے تھے, حضرت فرماتے تھے آپ شادی کیوں نہیں کرتے, وہ ایسے دکھڑا سناتے تھے حضرت کو نا, حضرت نقل اتارتے تھے ان کی, وہ دکھڑا سنا کے کہتے پیسے ہی نہیں ہے. حضرت کو بڑا غصہ آتا تھا ان پہ کہ رو کیوں رہے ہو بھائی, بولو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بس کوئی رشتہ نہیں مل رہا, جب مل جائے گا تو کر لیں گے, یوں بولو نا. تو پیسے نہیں بھی ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یار, غربت کوئی عیب تھوڑی ہے. غریب آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جن کی پوری ہوتی ہیں وہ بھی مر کے ہڈیاں, 4 شادیاں بھی کرو گے تو بڈھا بھی تو ہوگا نا ایک دن. کیا خیال ہے, ایک دن بڑھاپا آئے گا نا, تو کیا کرے گا ان 4 کا, بڑھاپا تو ایک دن آئے گا اور مرے گا, قبر میں جائے گا, تو 4 کی قبریں اس کے ساتھ بنیں گی. تو غریب آدمی یہ سوچے کہ دنیا مسافر خانہ ہے تو کوئی بات نہیں, صبر کرو, کوئی دے دے اپنی بیٹی ٹھیک ہے. ہاں بہت سے لوگ جو یہ چاہیں گے کہ ہم مالدار کی دوسری بیوی نہیں بننا, خواتین چاہیں گی نہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں غریب شوہر مل جائے مگر اکلوتا. بہت سو کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو ترجیح دیں گی کہ بھائی ہمیں پتہ ہے اس کو کوئی دوسری پہ دے گا ہی نہیں. ایک عورت غریب کی پہلی بیوی بنے گی یہ سوچ کے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف جذبے لے کے دنیا سے چلا جائے گا, اس کو میں بڑی مشکل سے ملی ہوں. تو مجھے یہاں فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ شیورٹی ہے کہ میں اس کی اکلوتی بیوی رہوں گی, تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. تو آپ جب لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو خود بخود مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی, نظم پیدا ہو جائے گا کہ کس کی 4 بیویاں ہوں گی, کس کی 3, کس کی 2, کس کی 1, اور کوئی کم بخت ایسا بھی ہوگا جو ساری عمر کنوارا رہے گا. کوئی لڑکی اس کی اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی, وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا, وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ فلسفہ اسلام کا, خدا کی قسم دنیا میں کسی کے پاس خواتین کے مسائل کے لیے اس سے بہتر حل موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات, دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے, عورت ہی بنتی ہے, تیسری کون بنتی ہے. بہت زیادہ لمبی بات ہو گئی. اچھا ہاں ایک اہم بات بھائی, یہ کلپ میں یہ جو خاتون تھی نا جن کا نام کیا تھا یار, ماہروخ ارشد صاحبہ, ان کے کلپ میں یہ بات ایڈ کریں, یہ جو ابھی کر رہا ہوں میں, کہ مرد کو میں دوسری شادی کی ترغیب دیتا ہوں مگر خام خواہ میں گھر والوں کو ٹینشن نہ دیں یہ تذکرہ چھیڑ چھیڑ کے میرے ساتھ تپانے کے لیے سیلفیاں لینا, یہ کون سی اخلاقی حرکت ہے یار. بعض کمبخت یہ بھی کر رہے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں کہ پہلے دوستیاں لگیں گی تو پھر ان میں سے ایک کی کیا ہوگی سلیکشن. یہ کہاں سے جائز ہو گیا, اس کی اجازت تھوڑی ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کی اجازت تھوڑی ہے کہ پہلے گپ شپ لگا کے دیکھتے ہیں جو اچھی والی لگے گی اس سے شادی کریں گے ہم. یہ تو عورت کو لیے بہت تکلیف, یہ تو حرام بھی ہے اور بیوی کو اس سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. تو ایک کام سنت ہے تو سنت کے طریقے پہ ہی سنت ہے, وہ سنت کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو وہ سنت نہیں رہے گا, وہ بدعت بن جائے گا. تو گھر میں خام خواہ میں بیوی کے سامنے ہر وقت دوسری کا تذکرہ کرنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, لہذا اس کے سامنے تذکرہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں اس کو میں ذہن بنا رہا ہوں, اس سے پرمیشن لے رہا ہوں. تو اس سے کیوں پرمیشن لے رہے ہو بھائی, نہ اس کا ذہن بناؤ تم, وہ تھوڑی کرنے دے, اور اچھا وہ اس کی اپنی فطرت ہے وہ نہیں کرنے دیتی. تو آپ گھر میں بلا وجہ تذکرہ نہ کریں, اس کا کرنی ہے تو کہیں پیغام بھیجیں تمیز سے, جیسے ہم نے بھیجا تھا وہاں پیغام ہو گیا تو ہم نے بھی گھر میں بتا دیا. ہنگامہ وہاں بھی ٹھیک ٹھاک خاندانی قسم کا ہنگامہ ہوتا, ہمارے آپ کے سمجھ رہے ہو اتنے آرام سے بیٹھا ہوں یہاں پہ, ٹائٹ قسم کا خاندانی ہنگامہ ہوا ہے. بس ہم نے کہا ہو گیا اب کیا کریں, ہو گیا اب کیا کریں. ہم نے یہی کہا بھائی حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی, تو ہنگامے تو ہوں گے, وہ تو یہ تو موسٹ وانٹیڈ بھی ہوگا انسان, سب کچھ ہوگا. تو اس لیے خام خواہ کی ٹینشن مت دیں, کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے. جا کے تپا رہے ہوتے ہیں میں دوسری کر لوں گا, میں دوسری کر لوں گا, دوسری کر لوں گا, جبکہ پتہ ہے کہ کوئی دے گا بھی نہیں. آپ ہمیں لنگڑی لولی نہیں مل رہی تھی بھائی. صحیح نا, تو آسان نہیں ہوتا, کوئی رشتہ نہیں دیتا اتنے آرام سے. تو گھر میں جا کے بلا وجہ ٹینشن دینا یہ کام غلط ہے. سنجیدگی کے ساتھ, اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں اگر دوسری کی ہے تو کچھ دنوں تک تو پہلی والی کو آپ کو اس زمانے میں زیادہ محبت دینی پڑے گی تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر دوسری کے بعد بدل گیا ہے. اور دوسری شادی کے اصول وہ نہیں ہوتے جو اکلوتی بیویوں کے ناز نخرے کم ہوتے ہیں, دوسری کے بعد دونوں کے ناز نخرے آپ کو ہول سیل کے حساب سے اٹھانے پڑیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو, پھر چلے گا گھر. دوسری بیوی ہونے کے بعد اب پہلی بیوی کو آپ نے اتنی عزت دینی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہاں خرچہ بھی آپ نے دبا کے کرنا ہے. پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی, بڑی ٹینشن میں تھے. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے؟ کہہ رہے ہاں اتنا. میں نے کہا اتنا ہے کہ دبئی میں اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا دبئی پہلی بیوی کو لے کے ٹور پہ نکل جاؤ. کہہ رہے ہیں یار ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں دوسری کا رواج ہے. بالکل اب وہ اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, اب وہ حساب نہیں رہتا اس میں. پھر وہ کھانا پکا کے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دے تو بھی. میری
3 زوجات ہیں, لیکن میں گھر میں جا کے ڈھکن ہٹا کے دیکھتا ہوں کچھ پکا ہوا ہے نہیں ہے, بس یہی ہے, بس تمیز سے رہو, اس لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پکا ہوا ہے تو کھا لیا, نہیں پکا ہوا ہے تو دوسرے گھر میں جا کے ڈھکن ہٹایا, وہاں بھی نہیں ہے, تینوں میں نہیں ہے, ہوٹل پہ جا کے کھا لیا. یہ سب چیزیں دوسری درجے کی بن جاتی. کپڑے استری مل گئے بہت اچھی بات, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے سوگن کی ٹینشن برداشت کر لی نا, بس یہ بہت ہے. اور وہ بھی ایک گھر میں ساتھ نہیں رکھنا ہے, الگ الگ گھر. اب اس کی ہر ٹینشن کو آپ نے برداشت کرنا ہے یہ سوچ کے کہ اس نے سوگن کی ٹینشن برداشت کی ہوئی ہے. بیگم بس تمہارا کام بچوں کی پرورش ہے, خدمت کرو, اچھی بات نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر دیکھو, میں پہلے کب میری جب اکلوتی زوجہ تھی, میں کہیں اپنے ساتھ ڈرائیونگ پہ لے کے نہیں گیا. اب میں جب سفر میں جاتا ہوں ایک آدھ گھر والے میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو, پھر بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑتا ہے. ابھی میں بیان کے لیے گیا نتھیا گلی, میرے ساتھ فیملی تھی پوری, اس کا خرچہ آدمی کا ڈبل ہو جاتا ہے. فیملی کو لے کر گیا ہوں. ملیشیا گیا, فیملی ساتھ ہی میرے, بدل کے, آج اس فیملی کا نمبر, اگلی دفعہ اس فیملی کا نمبر, اگلی دفعہ اس فیملی, گھماتا رہتا ہوں فیملیوں کو. دبئی گیا فیملی کو ساتھ لے کے, تو آدمی کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے, اور یہ کرنا پڑتا ہے. تو چلو دبئی نہیں جا سکتے, ادھر ہی انڈا موڑ پہ گھما کے لے آؤ اس کو. تو یہ سب وہ والے بالکل اصول نہیں ہوتے دوسری تیسری شادی میں جو ایک والی کے ہوتے ہیں. ایک والی کے لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. 2-3 شادیوں کے بعد آپ مکمل چینج ہوتے ہیں. آپ کو بیویوں کو اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے غم برداشت کیا ہوا ہے. شیئرنگ پہ میاں رکھا ہوا ہے. شیئرنگ پہ بھائی ہوتا ہے نا دفتروں میں, یہ شیئرنگ پہ ہے بھائی, جو چاہیے کتاب پڑھ لے. تو شیئرنگ پہ میاں ہے, اس کا بھی میاں ہے, اس کا بھی میاں ہے. تو اس نے اتنا بڑا غم برداشت کیا ہوا ہے, تو پھر اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھر بھائی گھمانا بھی اپنے ساتھ ہے, ٹائم دینا پڑے گا نا آپ کو, بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, خرچ, پھر شاپنگ زیادہ کرانی پڑتی ہے. جب برگر کا آرڈر ہوگا تو برگر آئے گا, تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا اس پیزے سے, کیونکہ اگر آپ نے پیزا نہیں منگوایا بیوی بولے گی جب پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کی آپ نے دوسری. ہاں کوئی بہت ہی غریب ہو جس کے لیے انڈے والا برگر بھی چلتا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو پھر اس کا جو غریب ہے ان کو میں کہتا ہوں پھر بہت غریب لڑکی سے شادی کرو جس کو انڈے والا برگر بھی کھلاؤ تو وہ کہے گی بھائی جب تک آپ کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی تو کبھی انڈے والے برگر کا بھی آپ نے نہیں پوچھا, آپ کتنے اچھے ہیں, دوسری کرتے ہی مجھے انڈے والا برگر کھلا رہے ہیں. وہ بہت غریب ہوگی تو اس پہ خوش ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. تو آپ دوسری کریں گے بھی بہت غریب سے, کیونکہ پھر اس کو اس کے اسٹیٹس سے تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے آپ کو. پہلی والی کا بھی بڑھانا پڑے گا خرچہ, دوسری والی کا بھی, تو اس کے لیے غریب سے غریب لڑکیوں سے شادی کرو. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو گھمانے پھرانے لے جانا, بڑا پروٹوکول دینا, یہ سب کام آپ کو کرنے پڑیں گے. بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں, وہ والے اصولوں پہ نہیں چلتا حساب کتاب. کپڑے دھو لے ٹھیک ہے, نہیں دھوئے بھائی آپ کی مرضی ہے. تو عربوں میں دیکھو نا, عرب عورتیں کام کاج کی بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ 2-3 بیویاں عرب رکھتے ہیں تو وہ عورتیں کام کاج کی نہیں ہوتی, بس ان کا کام ہے بیوٹی پارلر میں, لاکھوں روپے پورے سال بیوٹی پارلر پہ خرچ ہوتے ہیں عرب عورتوں کے, کوئی کام وام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کروا لینا اس سے, جس سے تو لے کر آیا تو اس سے کپڑے دھلوانا. تو یہی ہوتا ہے حساب کتاب. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو آپ نے تو مزے لے لیے 4 شادیوں کے, لیکن 4 شادیوں کے آپ کو مزے مل گئے. اب بیویوں کے مزے یہ کہ پروٹوکول, وہ بس ان سے بس یہ آدمی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ لڑو نہیں, خدا کا واسطہ لڑو نہیں بس. اور یہ بڑی سب سے بڑی خواہش آپ کی دنیا کی یہ بن جاتی ہے کہ آپس میں نہ لڑیں اور بچے پال لیں. بس بچوں کو روڈ پہ نہیں پھینک کے بھاگ جانا, ٹھیک ہے نا, بچوں کو نہیں پھینکنا, ورنہ وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پال, میں جا رہی ہوں, پھر آدمی بچے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, یار ایدی سینٹر میں جمع کراؤں, میزان بینک میں جمع کراؤں, کہاں کراؤں میں ان کو, یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے 2-3 شادیاں کرنے کے بعد میرے سے مشورہ لے لیا کرو, چوڑے میں آ گئے اب کریں کیا. ایک صاحب آئے, ان کے داماد نے دوسری شادی کی, میرے پاس آئے, سفید داڑھی ان کی, کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دوسری شادی کی ترغیبیں دیتے ہو, ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ہے, میرے داماد نے بھی کی ہے, لیکن جب آدمی دوسری کر کے پھنستا ہے تو اس کو پھنسے ہوئے کو نکالو بھی تو صحیح. آپ کوئی ایسا ادارہ بناؤ, اس کو مشورہ تو دو اب کرنا کیا ہے. اس نے کہہ رہے میرے داماد نے کیے, پھنس گیا برے طریقے سے, اس کا ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لے آئے, میں ذرا اس کو مشورے دوں گا تھوڑے سے, کہ اپنے تجربے شیئر کروں گا اس کے سامنے. لیکن نکلے گا پھر بھی نہیں, جو پھنسا ہوا ہے نا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا, تھوڑا سا اسکرو یہاں سے ڈھیلا ہو جائے گا, یہاں سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہنسی خوشی, وہ نہیں ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے ہنستا ہوا نظر آئے گا آپ کو. لوگ کہتے ہیں یار ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ اتنے خوش کیسے ہیں, تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بھی گھر سے باہر ہیں, گھر سے باہر ہیں, آپ کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے. گھر میں تو یہی ہو رہا ہے, ادھر کھانا کیوں. اچھا خواتین عجیب ہیں, آپ کھانا کھاؤ ان کے ساتھ تو ٹینشن کہ مجھ سے کھانا کیوں بنوا رہے ہو, نہیں کھاؤ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھا رہے, ادھر کیوں کھا رہے ہو. یہ جی بھی سیاستیں چلنا شروع, یہ نہیں کھا رہا اس کا مطلب کھانے بھی وہاں جا کے کھا رہا ہے, اپنی مرضی کے پکوا رہا ہے وہاں پہ. بس اس میں ساری زندگی آپ کی پلس مائنس میں گزر جائے گی. چائے 4 جگہ پینی پڑے گی آپ کو بیٹھ کے. میں تو خیر ایک ہی جگہ چائے پیتا ہوں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, میں تو پرانا بھی ہو گیا نا, ورنہ 4 آپ اس کے پاس بیٹھ کے چائے نہیں پیو گے, وہ سنیں گے اچھا چائے کا ٹائم وہاں رکھا ہوا ہے, ہاں
کافی اس کے پاس پی جا رہی ہے, ہاں اس سے زیادہ محبت ہے. تو ادھر بھی پیو گے کافی, پھر ادھر آ کے یہ شو کرو گے جیسے میں نے کافی صرف آپ ہی کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہوں. ادھر بھی پیے گا, تیسری کی ہے تو تیسری 4 کافیوں کے کپ جب پیٹ میں جائیں گے تو مسانے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی. حقیقت ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کے مسانے کی. عید کے دن آپ بٹے ہوئے ہو گے, کس سسرال جانا ہے. میں نے, میرے پاس 2 شادیوں والے کے فون آتے ہیں, یار عید کے دن ادھر پہلے چلے جاؤ, تو کہہ رہی ہاں وہ زیادہ محبوب ہے آپ کو. تو میں ان کو حل بتاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جس ترتیب سے شادیاں ہو رہی ہیں نا اسی ترتیب سے گھر میں جائیں گے. پہلی بیوی کے سسرال اس کا میکے سب سے پہلے, دوسری والی کا اس کے بعد, تیسری والی کا اس کے بعد, چوتھی والی کا اس ترتیب سے جایا کرو. اور یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے بنا دو, بھائی جو جتنی لیٹ آئی ہے اس کا نمبر اتنا لیٹ آئے گا. اگر وہ چوتھی والی کہے کہ نہیں میں چوتھی ہوں, میں سوتیلی ہوں, میرے والدین کے ہاں جب عید بالکل باسی ہو جاتی ہے اس وقت جا رہے ہوتے ہو, تو آپ اس سے کہتے کہ تم پہلی بن جاتی, تم ملی لیٹ ہو, یہ سستی تمہاری وجہ سے, یہ سستی کا تمہیں سزا ملے گی, تم پہلے کیوں نہیں آئی, لیٹ آئی ہو. تو اب اس کا ہے کہ تمہارا نمبر سفر میں بھی سب سے پہلے پہلی والی کو لے کے جائیں, اس کے بعد دوسری کو, اس کے بعد تیسری کو, اس کے بعد چوتھی کو, ہر کام اسی ترتیب سے کریں. اور بتا دیں بھائی یہ نمبر قدرت کی طرف سے لگ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی جھگڑا کریں تو پھر تھوڑی اس کا حل ہے کوئی, پھر تو بولے میں لڑتے رہو بیٹھ کے. ہم نے ایک ترتیب بنا دی ہے, ایک اصول پہ لے کے چلا جائے گا, ایک سسٹم پہ لے کے, سسٹم کے بغیر خرچہ ڈیوائڈ کر دیں. بھائی جس گھر میں جتنے بچے ہیں فی کس اتنا خرچہ, اس میں بچے اور بڑے کا فرق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بچوں کھاتے تو کم ہے لیکن ان کے پیمپر کے اور دوسرے خرچے زیادہ ہوتے ہیں. تو افراد کے لحاظ سے خرچہ بانٹ دیں. بھائی اس گھر میں اتنے افراد ہیں, فی کس اتنا راشن, اتنے پیسے ملیں گے آپ کو. اب اس میں آپ برگر منگواؤ, اس میں آپ آٹا منگواؤ, اس میں آپ راشن منگواؤ, آپ کا ہیڈ ہے. ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ پر ہیڈ دیں گے, عید بقرعید پہ یہ اماؤنٹ ملے گا. ایسی کیلکولیشن سے چل رہا ہوں, آپ کی سوچ ہوگی, حالانکہ میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب پلاٹ کہ کوئی مسجد کے لیے جگہ چاہیے تھی, کوئی انہوں نے مجھے کاغذات دیے ہوئے تھے نا کہ یہ آپ اپنے پاس لاکر میں سیو کر لیں, امانت ہے پلاٹ کے کاغذات نا. میں نے سیو کر لیے, وہ آئے کاغذات لینے کے لیے, تو میں نے فائل نکال کے لایا. میں نے فائل کھولی تو اس میں لکھا تھا, فوٹو کاپیاں تھیں اتنی ساری, آلو اس گھر میں اتنے کلو منتھلی, ٹماٹر منتھلی اتنے کلو, دودھ ہر گھر کا نا اتنے کلو آلو اس گھر میں آئیں گے, اس حساب سے میں اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دیتا ہوں گھر والوں کو. بھائی یہ ٹائم بچاؤ ہمارا, بس یہ پیسے دے دیے آپ. تو وہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے 3 فائلیں نا صحیح ہے نا, اور ہر مہینے کا حساب اس میں کہ اس گھر میں اس سال اس مہینے اتنا خرچہ ہوا ہے, اس کا ریکارڈ ہے. کیونکہ پھر اگلے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے مہینے اتنے آلو تھے, تو اس مہینے, یہ آلو ایک مثال دے رہا ہوں, تو اس مہینے بھائی کتنے آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس مہینے آدھا کلو زیادہ کیوں آ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ریکارڈ آپ کو اپنے خرچوں کا اندازہ ہو کہ ہو کتنے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے آپ نے پورا اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دی. بھائی تو وہ حیران ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ کمپنی ہے بھائی, یہ گھر نہیں ہے. یہ کیا ہے, کمپنی ہے, میں مینیجر ہوں اس کمپنی کا. کمپنی ہے, پورے افراد ہیں, ہول سیل کے حساب سے بچے ہیں, ان کے اسکول کی فیسیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ رزق کی تنگی کا خوف مت کرو. آپ بیویاں بھی زیادہ رکھو, بچے بھی زیادہ پیدا کرو, چھپڑ پھاڑ کے اللہ اگر رزق نہ دے تو میرا نام بدل دینا. رزق کے دروازے کھلیں گے ہی بچے پیدا ہونے کے بعد, کیونکہ یہ بچے آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. کھلائے گا اللہ, غیب سے مدد کرے گا آپ کی. تو میں نے کہا پوری کمپنی ہے بھائی. تو ایک تمیز سے, اب اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ادھر برگر کیوں کھلا دیا, ادھر سموسے کیوں کھلا دیے, ادھر یہ کیوں منگوایا, ادھر یہ کیوں منگوایا. بھائی وہی اماؤنٹ آپ کا ہے, اس میں پہلے سے زیادہ اماؤنٹ دینا, ان کی تھوڑا سا زیادہ رکھ دیں, یہ ہے آپ اس حساب سے. تو اس میں کوئی پھڈا نہیں ہوگا, سفر میں پھڈا نہیں ہوگا. بھائی نمبر لگے گا, اب جو ہے نا ایک کا نمبر, دوسرے کا, پھر تیسرے کا نمبر. تو یہ ساری ٹینشنیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی. ایسا نہیں ہوتا, ایسے مزے سے پیڑے نہیں کھائے جاتے جیسے آپ آرام سے کھا رہے ہیں کہ ایک شادی کے بعد دوسری کر لی, ہنسی خوشی زندگی جیسے پہلی گزر رہی تھی, ہنسی خوشی زندگی آپ کی ویسے. وہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے جب دوسری شادی کی تو بہت ٹینشن میں آ گیا تھا, تو میں اپنے استاذ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت میرے سسر, پہلے والے سسر کو سمجھائیں, بہت مصیبت بنائی ہوئی ہے انہوں نے میرے لیے. تو انہوں نے کہا کیا ہے تم نے. میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. تو مجھے اپنے شاگرد سے کہنے لگے جو میرا کلاس فیلو تھا, ایسے نا بالکل ایسے, کوئی انہوں نے اگنور کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو شہد کھانے کا شوق ہوتا ہے, ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں, پھر آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور کہتے ہیں اس مولوی طارق کو دیکھو شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں, اور پھر آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. بس اتنا کہا, ہم شرمندہ اٹھ کے واپس. کوئی نصیحت نہیں, کچھ نہیں. بولا بھگتو, بولا بھگتو.
شہد کھانے کا شوق بھی تو تمہیں کو ہے نا, تو 4 ضرور کرو مگر مکھیاں کاٹیں گی. دھوئیں کا انتظام کرو پہلے سے, ڈریسنگ چینج کرو, گھر ہیلمٹ پہن کے جایا کرو. ابھی سے میں کہہ رہا ہوں, میرا ہیلمٹ آپ دیکھو جو بائک کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے, ایسا سالڈ ہیلمٹ ہے نا, آپ کی سوچ ہوگی میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آڑے وقت کے لیے, کہ کسی دن اگر تینوں نے مل کے پھٹا کیا تو ہیلمٹ بچائے گا مجھے. یہاں کی چوٹ برداشت ہو جاتی ہے, گھٹنے کی برداشت ہو جاتی ہے, سر کی برداشت نہیں ہوتی, تو ہیلمٹ پہن کے رکھو. یہ ساری چیزوں کا پہلے سے انتظام. لیکن مزہ پھر بھی اسی زندگی میں, خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. بیوی کی محبت بھی تو ملتی ہے نا آپ کو. عورت اگر لڑتی ہے نا سوکن سے, وہ آپ کی محبت میں لڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ کی اکلوتی بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, جب 2 ہوں گی تو آپ کے لیے لڑے گی پھر بھی, لیکن لڑائی کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج. تو بیوی کی محبت ملتی ہے, بچوں کی محبت ملتی ہے. موسٹ وانٹیڈ گلی میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک صاحب آئے, کروڑوں کا بزنس ان کا, اور ینگ لڑکا تھا وہ, 30-35 سال, کروڑوں کا بزنس. مجھے بتا رہا ہے میرا ناشتہ اسپین سے ہوتا ہے, میرے جاپان سے یہ منگواتا ہوں, ایسا اللہ نے پیسہ دیا, گویا مجھے احساس سے کمتری میں ڈال رہے ہیں نا. میرا تو ناشتہ انڈا موڑ سے ہوتا ہے بھائی, اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. بہت زیادہ چلے گئے, تھوڑا سا اگلے ہوٹل سے منگوا لیا, تو اسپین سے ناشتہ آتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور ایسی ٹریولنگ ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی, لیکن میں احساس سے کمتری میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 1. میں نے اسٹائل یہی تھا نا, باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے میرے سامنے, ناشتہ اسپین سے آتا ہے, جاپان سے آتا ہے, کیا کرنا ہے یار. میں نے کہا بیویاں 3 رکھو, ناشتہ انڈا موڑ سے کر لیا کرو, خدا کی قسم یہ زیادہ اچھا ہے. ناشتہ تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے یار, کیا کھا لے گا اسپین سے, کیا ہے, پنیر اچھا آ جائے گا نا. ابے صبح کیک رس چائے میں ڈبو کے کھاؤ, بھوک لگ رہی ہوگی, اس کا بھی مزہ آئے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے, جو سب سے مرغوب چیز اللہ نے مرد کے لیے پیدا کی ہے وہ عورت ہے. سب سے زیادہ محبت اس سے ملتی ہے, آپ اس کو سب سے زیادہ محبت دیتے ہو. قرآن کیا کہتا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کسی رشتے میں اللہ نے اس ریلیشن کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی اور تم دونوں کے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی ہے, بے پناہ محبت. ایسا اللہ نے کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں کہا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں سکون ملتا ہے. تنہائی ماں باپ دور نہیں کرتے, اولاد دور نہیں کرتی, تنہائی آپ کی صرف بیوی دور کرتی ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, آپ تنہا اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو, بچے بھی آپ کو بعض دفعہ کھلتے ہیں, کہ یار شور کر رہے ہیں, دوست بھی کھلتے ہیں, لیکن میں نے تجربہ کیا, آپ اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھے ہو اور بیگم آپ کے ساتھ ہو, وہ نہیں کھلے گی آپ کو, وہ نہیں کھلتی, وہ تنہائی دور کرتی ہے آپ کی. ہاں وہ اگر بیلن لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل حالت میں بات کر رہا ہوں. یہ انسان کی نیچر ہے. قرآن کہہ رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں سکون صرف کہاں سے ملے گا, زوجہ سے. وہ جتنے لطیفے بنے اپنی جگہ, سکون صرف کس سے ہوتا ہے انسان کو, زوجہ سے ملتا ہے. اور عورت کو بھی سکون صرف اس کے شوہر سے ملتا ہے, اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے, بھائی کو چھوڑ دیتی ہے. تو یہ اللہ نے رشتہ بنایا ہے. تو وہ اسپین سے ناشتے والے سے میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا زیادہ باتیں پھینکنے کی ضرورت, رکشے میں سفر کرو W11 میں, بیویاں کتنی رکھو, بیویاں زیادہ ہو. وہ W11 والا جو لٹک کے سفر کرتا ہے, لیکن اسے پتہ ہے جب گھر جاؤں گا تو 3 ہوں گی, وہ زیادہ خوش قسمت ہے اس لینڈ کروزر والے سے جس کے استقبال کے لیے اکلوتی بیوی گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. آج خواتین سے جو مجھے بد دعائیں ملیں گی وہ آپ ہی, اللہ ہی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. تو میں اس ٹاپک کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں ختم کر رہا ہوں. اللہ معاف فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت زیادہ ہو گیا آج.